الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، متفق علیہ۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، اور اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 ٹکڑے ہیں یا حصے ہیں، بضع و سبعون ٹکڑے ہیں، شعبۃ اور فافضلها، اس میں سب سے جو افضل شعبہ ہے وہ قول لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے جو اس کا ادنا شعبہ ہے وہ راستے سے پتھر ہٹانا ہے، اور حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہی ہے، شعبہ ہے۔ یہاں پہ اس حدیث میں پہلی چیز تو یہ اگر غور کریں ہم، بضع و سبعون فرمایا، بضع کہتے ہیں کسی بھی چیز کے ٹکڑے کو، کسی پیس کو، ایک حصے کو، اور عربی زبان میں نارملی یہ 3 سے لے کر 9 تک کی جو کاؤنٹنگ ہے، اس کے عدد یعنی نمبرنگ کے اعتبار سے 3 سے لے کر 9 تک کچھ بھی اس میں سے ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں بھائی اتنے گنا بڑھ جائے گا کچھ، تو وہ 3 گنا، بضع گنا بڑھ جائے گا تو یعنی کہ 3 بھی ہو سکتا ہے، 4 گنا بھی ہو سکتا ہے، 5 بھی ہو سکتا ہے، 9 تک۔ اسی لیے سورہ روم میں بھی اسی لیے بضع سنین سے یہی مراد ہے کہ کچھ سالوں میں قریش کو جب وہ فرمایا اس قرآن میں کہ دوبارہ روم غالب آ جائے گا، غلبت الروم میں، تو وہاں بھی بضع سنین کہا تھا۔ بضع کا مطلب ہوتا ہے 3 سے 9 تک کے عرصے میں تقریباً یہ جیت جائیں گے۔ دوسرا، اس حدیث میں اس کو بضع و سبعون شعبہ کہا گیا۔ شعبہ کہتے ہیں یعنی کہ کوئی ڈپارٹمنٹ کو، یا خاص طور سے ووکیبلری کے اندر اس کو کہتے ہیں درخت کی کسی شاخ کو، یعنی کسی برانچ جو ہوتی ہے کسی ٹری کی، اسے شعبہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کا کوئی جو برانچز ہوں، یا اس کے ایک اصل ہوتی ہے، ایک فرع ہوتی ہے ہر چیز کی، ایک ٹرنک ہوتا ہے ہر چیز کا جو سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے، گریوٹی ہوتی ہے، اور پھر اس کی فردر جو اس سے باہر چیزیں نکلتی ہیں اس کو اس کی فرع یعنی کہ اس کے ڈپارٹمنٹس کہا گیا، اور یہاں پہ اس سے شعبہ کہا گیا۔ تو اسی لیے کہا گیا الایمان بضع و سبعون شعبہ، یعنی کہ ایمان کے بضع و سبعون تقریباً 72 کے کہہ سکتے ہیں، 73 سے لے کر 79 تک کوئی بھی فگر کہہ سکتے ہیں، اتنی برانچز ہیں ایمان کی۔ سب سے جو اس میں افضل برانچ ہے وہ لا الہ الا اللہ، آف کورس سب سے اوپر پہلی چیز، اور سب سے اینڈ میں فرمایا کہ راستے سے پتھر ہٹانا۔ کہیں روڈ پہ جا رہے ہیں، کہیں دیکھتے ہیں کوئی کیل لگا ہوا ہے، کسی کا ٹائر نہ برسٹ ہو جائے اس سے، یا کوئی کسی کو تکلیف نہ ہو، کوئی کسی انسان کو، جانور کو اس پہ پاؤں رکھنے سے، تو اسے راستے سے کوئی بندہ اکثر گڈ ول میں ہٹا دیتا ہے۔ اسے کہا گیا راستے سے پتھر ہٹانا، یہ بھی ایمان کا ہی حصہ ہے، اور یہ اس کا سب سے لوور لیول ہے کہ ایمان اتنا تو کم سے کم ہو۔ اور ساتھ میں فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا بھی اسی کے ان حصوں میں سے، ان برانچز میں سے ایک برانچ ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ادنا، سب سے جو اس کا کمتر ترین حصہ، اس سے مراد یہ لے سکتے ہیں اس کا جو لوور سٹیٹس کے اعتبار سے، ایک تو سب سے افضل، سب سے ٹاپ لیول پہ جو سٹیٹس ہوتا ہے، پھر اس سے لوور کلاس ہوتی ہے، مڈل کلاس ہوتی ہے، لوور کلاس ہوتی ہے۔ جیسے ہم کوئی ایروپلین میں ٹریول کر رہے ہیں، ایک فرسٹ کلاس ہوتی ہے، ایک بزنس کلاس ہوتی ہے، اکانومی ہوتی ہے، تو اسی طرح ڈفرینٹ سیکشنز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس بھی ہوتے ہیں ہر چیز میں، ہر ادارے میں، ہر چیز لائفس میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو اسی طرح ادنا، سب سے جو کم ترین بھی ایمان کا جو لیول ہے وہ کم سے کم اتنا تو ہو کہ راستے سے پتھر ہی بندہ ہٹا دے کبھی، کہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ۔ اور سب سے افضل آف کورس کہا گیا اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کو کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، کیونکہ یہ تو ایمان کے سب سے سینٹر پوائنٹ، گریوٹی جس کو بیس کہتے ہیں، جو نیوکلیس ہوتا ہے کسی چیز کا، وہ ہے۔
پھر یہاں پہ ذکر ہے بزوں و صبون کا، یعنی اتنے 70 سم تھنگ حصے ہیں، جبکہ بخاری شریف کی روایت میں 60 کا ذکر آتا ہے، یعنی 60 ہیں. پھر اس طرح 74 کا بھی ذکر آتا ہے کئی روایات میں، 70 و 70 کا، اس طرح مختلف فگرز آتے ہیں. بٹ دس از جسٹ سمبولیکل فگرز. اس سے ایگزیکٹلی یہ مراد نہیں ہے کہ 70 دس کہ اتنی ہی چیزیں ایمان کو کاؤنٹ کرتی ہیں. یہ کسی کو ظاہر ہے یہ تو صرف اللہ کے علم میں ہے، اس لیے اس میں ہم اسے صرف ایک سمبولک طریقے سے ہی لے سکتے ہیں. پھر کہا گیا الحیاء شعبۃ من الایمان. تو یہ حیا جو ہوتی ہے، حیا کا لفظ عربی زبان میں اس کا معنی جو لکھا ہے مفسرین، محدثین اور مورخین نے، تو لغت یعنی کہ وکیبلری میں اس کی جو ڈیفینیشن حیا کی دی گئی ہے وہ ہے انقباض النفس عن ارتکاب فعل مکروہ شرعا وعرفا او عادتا او حیان، یعنی کہ کوئی بھی نفس کو اپنے آپ کو اس چیز سے روکنا جو شرعی یا معاشرے کے اعتبار سے یا نارمل لائف سٹائل کے اعتبار سے بری سمجھی جاتی ہے، اس سے اپنے آپ کو روکنا. دس از حیا. یہ ایک نیچرل انسٹنکٹ ہوتی ہے. اس کو اس ڈیفینیشن کو جب ہم براڈلی ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے تو بیسکلی اٹ سپلائز آن ایچ اینڈ ایوری تھنگ آلموسٹ. کسی گھر کے اندر حیا یہ ہوگی کہ فیملی کے اندر باپ بیٹی، بیٹا باپ، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، یا بہن بھائیوں کی آپس میں ایک حیا کا تقاضا ہوگا، سرٹن لیول آف ایک باؤنڈریز ہوں گی. پھر باہر نکلیں گے تو محلے میں، اپنے ایریا میں، پھر اپنے شہر میں اپنے رشتہ داروں سے جو ملنے کا طریقہ ہوگا، ان سب کے اندر ایک حیا کا ایک بارڈر متعین ہوگا، ایک ڈیفائنڈ ہوگا، جو ایک سمبولک سی چیز ہوگی، اور اس کے اندر خود ایک انڈرسٹینڈنگ، لاجک اور کامن سینس پریویل کرے گی اسے ڈیفائن کرنے میں. اب ایک سوال اکثر لوگ یہ بھی کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ حیا اگر ہم اس کو اس ڈیفینیشن میں لے رہے ہیں کہ اس بری چیز سے روکنا اپنے آپ کو، تو ایسے بہت سے کافر بھی ہیں جو نان مسلمز ہیں، وہ ان کے اندر بھی پھر حیا پائی جائے گی، بیکاز وہاں پہ بھی دیکھا گیا ہے ایتھیکل رسپانسبلٹی کے پراپر پورے کورسز، ریکارڈ ریٹوریکل کمیونیکیشنز کے اور ان چیزوں کے یونیورسٹی لیول میں 3rd 4th ایئر میں باقاعدہ پورے کورسز پری ریکوزٹس اور کمپلسری کورسز کے طور پہ پڑھائے جاتے ہیں باقاعدہ، اور یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ ایتھیکل رسپانسبلٹی اور جس کو کہتے ہیں وہ اپلائی کرنا، تو وہ تو نان مسلمز میں بھی پائی جاتی ہے. تو ظاہر ہے اس کا بالکل سب سے ایزی اور آسان آنسر تو یہی ہے کہ نان مسلم میں جب وہ کلمہ ہی نہیں پڑھتا، یعنی کہ وہ اپنے رب سے حیا نہیں کرتا. جب رب نے کہا لا قولوا لا الہ الا اللہ ان تفلحوا نبی علیہ السلام کی زبان سے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تم لا الہ الا اللہ بولو اور فلاح پا جاؤ. جب وہ اپنے رب سے شرم نہیں کرتا، حیا نہیں کرتا، تو پھر آگے اس کے اندر کوئی حیا ہو یا نہ ہو اس سے میٹر نہیں کرتا. جیسے کہ کوئی مسلمان ہے، اگر جب وہ مسلمان ہو گیا، اس نے حیا کر لی اپنے رب سے اور کلمہ پڑھ لیا، تو سب سے جو افضل درجہ تھا وہ اس نے اٹین کر لیا. اب مائنر اس میں کوئی برائی بھی ہو سکتی ہے، کوئی خامی بھی ہو سکتی ہے. کوئی اگر کافروں والا وہ کام کرتا ہے، اس نے شراب پی لی کسی وجہ سے، یا کوئی اور ایسا کام کر لیا جو کہ اسلام میں جائز نہیں تھا، تو اس سے یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ اب یہ بندہ مسلمان ہی نہیں رہا. تو اسی طرح کافروں میں بھی اچھی عادتیں ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہیں، اور بالکل ہوتی ہیں. اللہ انہیں ہم سب کو اس پر ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. اور اس سے فردر ان شاخوں کو اگر ہم سمجھیں، جو کہا گیا یہاں پہ باقاعدہ درخت کی شعبہ کے لفظ کو یوز کیا گیا اس حدیث میں، تو ظاہر ہے برانچز کسی بھی، اگر ہم دیکھتے ہیں درخت کی، اور اگر برانچز ہوں گی اچھی اور اس میں گرینری ہوگی، اس میں پھول ہوں گے، فلاورز ہوں گے، اور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، تو وہ خود بخود نیچرل بیوٹی کے طور پہ آنکھ کو اچھا لگے گا، اس کا ویو اچھا ہوگا. اور اگر ایک درخت ہے، اس میں صرف سینٹر کا ٹرنک ہے بٹ کوئی برانچز ہی نہیں ہے، تو آف کورس اس کی خوبصورتی اس سے چھپے گی، اور ظاہر ہے کچھ جب اچھا ہی نہیں لگے گا تو وہ اگرچہ we'll still call it a tree but still without branches it won't be that beautiful as it should have been. تو اسی طرح ایمان کی بھی جو رونق اور جو حسن اور زینت اور جو اس کی جو بیوٹی ہے وہ ان اعمال کے ذریعے ہوگی، کسی حیا کرنا یا راستے سے پتھر ہٹانا، جن چیزوں کو اس حدیث میں بھی فرمایا گیا. اور
پھر آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح دوسری حدیث ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے جو روایت ہے اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه هذا لفظ البخاری وفي المسلم قال ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم اي المسلمين خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده کہ اس حدیث میں بھی اسی حیا کی طرح دوسرے ایک پیٹرن کو، دوسرے ایک شعبہ کو یا برانچ کو ڈیفائن کیا گیا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب اس میں تو بلکہ ایک دوسری جو مسلم شریف کی روایت ہے اس میں المسلمون کی جگہ الناس کا لفظ ہے، یعنی کہ مسلمان وہ ہے جس سے تمام کے تمام لوگوں کو اس سے حفاظت ہو، اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے وہ محفوظ ہوں، تمام کے تمام لوگ، مسلمان بھی نہیں تمام لوگ، یعنی کہ اس میں نان مسلم بھی آ جائیں گے۔ تو اسی طرح یہ جو ساری برانچز ہیں ان سب پہ عمل کرنا ضروری ہے، ظاہر ہے۔ اور دیکھیں تو مسلمان اور دوسرے انسان تو کیا، جانوروں کے بارے میں بھی وہ جو بخاری شریف کی مشہور روایت ہے جس میں عذبت امرأۃ فی حرۃ، جو اس عورت کا ذکر ہے جس نے بلی کو مارا تھا اور جس کی وجہ سے وہ عذاب کی مستحق ہو گئی تھی۔ تو جب جانوروں پر بھی ان جو برانچز ہیں ان کا اطلاق ہوتا ہے تو پھر انسان اور مسلمان کی تو ظاہر ہے تعظیم دوسرے مسلمان پر لازم اور فرض ویسے ہی ہو گئی۔ اسی طرح ایک عربی میں شعر ہے ایک کسی مشہور پورٹ کا، جراحات و سنانی لہا تیام ولا یلتیام ما جرح اللسان، کہ جو تلوار کا زخم ہوتا ہے، بروز ہوتا ہے، وونڈ ہوتا ہے، وہ تو بھر جاتا ہے، بٹ جو زبان کا زخم ہوتا ہے وہ نہیں بھرتا۔ اور یہاں تک کہ ایک جگہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا گیا ایو الاسلام خیر، سب سے اچھا اسلام کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا تطعم الطعام، یعنی کہ بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اسے اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں بہت خوبصورتی سے ظاہر ہے، سورہ بلد کے اندر خاص طور سے جب فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد، یہ انسان جو سوچتا ہے کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، الم نجعل لہ عینین، کہ ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دی، ولسانا وشفتین، اور اسے زبان نہیں دی اور ہونٹ نہیں دیے، وہدیناہ النجدین، اور اس نجدین یعنی کہ اس دو جو گھاٹیاں ہیں، دو چوٹیاں ہیں یا دو وادیاں ہیں یا دو ماؤنٹنز ہیں، ان کے آگے کی ہدایت نہیں عطا فرمائی۔ اسے اگر غور کریں، ایک چھوٹا سا کوئی دودھ پیتا بچہ ہو جس نے زندگی میں ابھی تک بالکل نومولود بچہ ہو، نیو بورن ہو، جو ابھی تک فیڈ بھی نہیں کرتا اور وہ صرف ماں کے دودھ پہ پلتا ہو، تو اس کو اس سے آگے کی کیا پتہ کہ آگے کیا ہے۔ تو اللہ نے سبحان اللہ یہاں پہ جو فرمایا وہدیناہ النجدین، تو اس گھاٹیوں سے، ان دو وادیوں سے یا ان دو ماؤنٹین سے یا ان دو نجدین سے آگے کی ہدایت اللہ نے عطا فرمائی۔ فلقتحم العقبہ، اس سے پتہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے، وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ اس گھاٹیوں کے پیچھے یعنی کہ جو ہدایت ہے اصل میں وہ ہے کیا چیز، وہ اصل میں فرمایا وہ ہے فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ اصل میں جو وہ اس گھاٹی کے پیچھے جو ہدایت اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ ہے کسی کی گردن چھڑانا، یعنی کہ غلام آزاد کرنا، نوکروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوکے کو کھانا کھلانا، یتیما ذا مقربہ، جو یتیم ہو ان کی مدد کرنا، اور جو خاص طور سے قریبی رشتہ دار ہیں اور جاننے والے ہیں اور جو قرابت دار ہیں ان سے اچھائی کرنا، اور ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور پھر صبر کی اور رحمت کی اس سے آگے پھیلانے کی بات بھی کرنا اور اسے اپلائی بھی کرنا۔ اور ظاہر ہے قرآن کریم میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف چہرہ کر لو یا مغرب کی طرف، ولکن البر من آمن باللہ، یہاں پہ بھی سب سے پہلے نیکی ہے، سب سے پہلے اللہ پر ایمان، جیسے کہ اس حدیث میں کہا گیا آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، یعنی کہ ان سب چیزوں پر، ملائکہ پر، کتاب پر، نبیین پر ایمان لانا،
یہ ایمان ہو گیا سب سے افضل درجہ جو حدیث میں کہا گیا. وَآتَى الْمَالُ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اور پھر اپنا مال اپنی پسند سے خوشی سے قرابت داروں کو، والیتامى یتیموں کو، مسکین کو، راستے کے مسافروں کو، اور سوال کرنے والوں کو، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا دینا. اور پھر ظاہر ہے آف کورس وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اذا عاهدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، کہ یہی وہ جو لوگ ہیں صبر اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے، اور یہ ایمان والوں کی جو نشانیاں بتائیں. تو اس حدیث میں بھی اسی حیا کا ذکر ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ، ایمان کی ان برانچز کے ساتھ ساتھ. اور اسی لیے ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے حیائی جو ہے وہ گندگی ہے، اور گندگی دوزخ کا موجب ہوتی ہے. تو ظاہر ہے اس سے بچنے کی خاص طور سے بے تحاشا، اور پھر دوسرے جو برانچز ہیں انہیں بھی ساتھ ساتھ ظاہر ہے نہیں بھولنا. مثال کے طور پہ حسد ہے یا رشک ہے، یعنی کہ جیلسی اور انوی، وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھی اس سے جیلس ہونا. تو یہ سب چیزیں اسی ایمان کی ان برانچز میں سے ہیں. اسی لیے ایک حدیث میں جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ روایت حضرت میمون بن ابی شبیب رضی اللہ عنہ سے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ حیادار، بردبار، سفید پوش کو پسند فرماتا ہے. یعنی کہ جو حیا والا ہوتا ہے، اور جو یعنی کہ اس کے اندر کوئی انٹیگریٹی ہوتی ہے ساتھ ساتھ، اور وہ ایسے بات بات پہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، سفید پوش ہوتا ہے، وائٹ کالر ہوتا ہے. اور اینی ہاؤ، اور ظاہر ہے ایک دوسری جو مشہور حدیث ابو درداء رضی اللہ عنہ سے، اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے انسان اپنے اچھے اخلاق سے دن بھر کے روزے رکھنے اور رات بھر کے نماز پڑھنے والے شخص کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. تو ظاہر ہے ان سب چیزوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہی سمجھ آتا ہے کہ ان سب کے سب جو برانچز ہیں اسلام کی، ان پہ عمل کرنا سب کے ساتھ سائملٹینیسلی ہی ضروری ہے. لیکن جتنے بھی شعبے کسی کو بندہ پکڑ سکے وہ پکڑ لے اور اٹین کرنے کی کوشش کرے، اور گریجولی اسٹیڈلی اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو اسٹرانگر اور اسٹرانگر کرنے کی طرف جانا شروع کرے. خاص طور سے اس کا معیار اگر سمجھنا ہو، حضرت سنن ابی داؤد کے جو مشہور ستہ کی جو حدیث کی بک ہے سنن ابو داؤد، اس کے جو آتھر ہیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ، ان کے حوالے سے آتا ہے، اور علماء نے بھی یہ لکھا ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے جو لاجیکل اور عقل والا، اور جو لیسٹ بٹ آف کامن سینس رکھتا ہو اپنے اندر، جس کے اندر ذرا سا ان بیاس طریقے سے سوچنے کی کیپیبلٹی ہو، یا ریشنل رکھتا ہو کوئی بھی انسان، کامن سینس، لاجک، عقل، ذی شعور انسان کے جو بھی ہوگا، تو اس کے لیے صرف پورے ان تمام ذخیرے کی 3 حدیثوں پر عمل کر لینا کافی ہے. سب سے پہلے ان مشہور حدیث انما الاعمال بالنیات، کہ تمام کے تمام اعمال کا جو دار و مدار ہوگا وہ نیات پر ہوگا. نمبر 2 از الحلال بین والحرام بین وما بینہما المشتبہات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال بھی بیان کر دیا، حرام بھی بیان کر دیا، جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے وہ مشتبہات ہے. اور فمن استبرا مشتبہات، جو ان مشتبہات سے بچ گیا سمجھ لو اس نے ایمان کو پا لیا. اور فائنلی 3rd حدیث جو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے فرمائی، من حسن الاسلام المرء ان ترکہ ما لا یعنی، یعنی کہ انسان کی اچھائی یہ ہے کہ وہ ہر اس کام کو چھوڑ دے، لا یعنی کام کو چھوڑ دے، جس سے اس کا کنسرن نہ ہو، جس سے اسے کوئی بادر کنسرن، اس کا کوئی اس سے معاملہ نہ ہو، جب میٹر نہ کرتا ہو اس سے پرسنلی، تو وہ اسے چھوڑ دے، بیکار اس پہ وقت ضائع نہ کرے، کیونکہ یہی پھر فردر آن غیبت کا، جیلسی کا، حسد کا، اور ان کی طرف لے جانے والے بنتے ہیں راستے. خاص طور سے بس ان تمام کے اندر حیا کو جو خاص طور سے ہائی لائٹ کیا گیا، اس کی وجہ یہی سمجھ آتی ہے کیونکہ حیا ایک ایسی چیز ہے جو ان انٹینشنلی آ جاتی ہے. اس کے اندر ایکشن، اعمال کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن وہ خود بخود انسان کے اندر سوچ، ذی شعور اور اسی لاجک اور کامن سینس کے ساتھ ہے کہ اسے خود بخود اپنے اندر سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اور پھر یہ جو چیز ہے یہی دوسرے گناہوں کی طرف بندے کو لے کے جانے والی ہے، اس لیے خاص طور سے اس کا اس حدیث میں تذکرہ کیا گیا.
بہرحال دعا ہے کہ اللہ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو تمام کے تمام جو برانچز ہیں، جو یہ ٹریز، یہ شعبے ہیں اسلام کے، ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سب کو صحیح طرح سے سمجھنے کی اور کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ یہی ہے کہ اگر کہیں پہ اندھیرا ہے تو اگر ہم صرف آرگیو کرتے رہیں کہ اندھیرا کیوں ہے، بجلی کیوں نہیں آئی، یہاں پہ بجلی کی لائنیں کیوں نہیں آئیں، یا انڈر گراؤنڈ کیبلز کیوں نہیں بچھے، یا اوپر پولز کیوں نہیں ابھی تک لگنا شروع ہوئے لائنوں کے لیے، یا فار واٹ ایور ریزنز، اگر اس پہ صرف آرگیو کرتے رہیں گے تو ظاہر ہے اس سے تو کچھ حاصل ہوگا نہیں. عقل مند اور کامیاب آدمی کی نشانی ہے وہ خود بخود اس کا حل نکالے. اگر اس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو چھوٹا موٹا کوئی ایک چراغ، کوئی لینٹرن، کوئی لیمپ، کوئی کینڈل، کوئی موم بتی، کچھ بھی لے کے اگر وہ جلاتا ہے تو آٹومیٹکلی روم میں کچھ نہ خود بخود روشنی ضرور ہو جاتی ہے. تو اسی طرح بجلی کا انتظار کرنے کی بجائے اگر انسان خود اپنے وسائل میں جو اپنی کیپیسٹی ہو، اپنے لیول پہ وہ چراغ جلائے تو سلولی اینڈ اسٹیڈلی انشاءاللہ وہ ان ایمان کے تمام لیولز اور ان کے جو برانچز ہیں انہیں اٹین کر سکتا ہے. بہرحال وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.